بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر جمشید سیریز کی کتاب فرضی چور۔ اس کے مصنف ہیں اشتیاق احمد اور آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ تفتیش۔ کمرے کے دروازے پر الطاف شاہد نمودار ہوئے۔ انہیں یہاں دیکھ کر وہ بری طرح چونکے۔ ارے تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تمام کمروں کی تلاشی ہو گئی؟ جی ہاں، سب سے آخر میں آپ کے کمرے کی باری آئی تھی، اس لیے ہم آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں۔ بہت خوب۔ کیا تم لوگوں کو مجھ پر بھی شک ہے؟ جی نہیں، تجوری چونکہ اسی کمرے میں ہے اس لیے ہم کسی سراغ کی تلاش میں تھے۔ بہت خوب، تو پھر ملا کوئی سراغ؟ جی ابھی نہیں۔ اور کمروں کی تلاش کے سلسلے میں کیا رہا؟ ہمیں افسوس ہے انکل، چور کوئی معمولی ذہانت کا آدمی نہیں ہے، وہ بہت ذہین ہے۔ اچھا، یہ اندازہ کیسے لگایا تم نے؟ اس نے جو پرزہ ہمیں لکھا تھا وہ اس کی اصل تحریر میں نہیں تھا، محمود نے کہا۔ کیا مطلب؟ الطاف شاہد بری طرح چونکے۔ اس نے تحریر بگاڑ کر پرزہ لکھا اور ہمارے کمرے میں ڈال دیا، اور یہی نہیں، کھانے کے بعد ایک اور پرزہ بھی لکھا ہوا ملا ہے ہمیں اس کا۔ ارے دیکھوں تو صحیح، اب اس نے کیا لکھا ہے؟ الطاف شاہد سخت حیران تھے۔ یہ لیجئے۔ محمود نے دوسرا پرزہ بھی نکال کر انہیں دکھایا۔ ان دونوں میں تو کوئی فرق نہیں۔ جی ہاں، دونوں بالکل ایک جیسی لکھائی میں لکھے گئے ہیں۔ تعجب ہے بھائی، یہ بات کس قدر حیرت انگیز ہے کہ تحریر بگاڑ کر لکھنے میں چور کتنا ماہر ہے۔ فاروق بول اٹھا۔ کیا مطلب؟ دونوں پرزوں میں سر منہ فرق نہیں، جبکہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، فاروق نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، الطاف شاہد نے حیران ہو کر کہا۔ محمود اور فاروق بھی اسے عجیب انداز میں دیکھ رہے تھے۔ آپ اپنی تحریر بگاڑ کر ایک جملہ لکھ کر دیکھیں، پھر ایک اور کاغذ پر تحریر بگاڑ کر لکھ کر دیکھیں، دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ان میں ضرور کچھ نہ کچھ فرق ہوگا، جبکہ ان دونوں پرزوں کی لکھائی میں بغور دیکھنے پر بھی کوئی فرق نہیں، اور یہ بہت عجیب بات ہے۔ فاروق کی یہ بات سن کر تینوں نے نئے سرے سے دونوں پرزوں کا مقابلہ کیا۔ فرزانہ بولی، یہ ٹھیک ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں، لیکن تحریر بگاڑ کر لکھنے میں دونوں پرزوں میں فرق واقع ہونا کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یوں کرو، کاغذ کے دو پرزے لو، پہلے پر کوئی ایک جملہ تحریر بگاڑ کر لکھو، پھر دوسرے پر اسی انداز میں لکھو۔ جب ان دونوں کو ملاؤ گے تو یہ بات کہاں تک درست ہے معلوم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم تینوں ایسے ہی کر کے دیکھتے ہیں۔ تینوں نے دو دو کاغذ لیے اور جملے لکھنے لگے۔ وہ وہی جملے لکھ رہے تھے جو چور نے لکھے تھے۔ الطاف شاہد ایک کرسی پر بیٹھے انہیں دلچسپی اور حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اس تجربے میں انہوں نے حصہ نہیں لیا تھا۔ ان کے جملے لکھنے کے بعد وہ بھی میز پر جھکائے۔ اب وہ اپنے اپنے پرزے آپس میں ملا کر دیکھ رہے تھے۔ واقعی کچھ نہ کچھ فرق تو ضرور رہ گیا ہے۔ فاروق کا خیال ٹھیک ہے بھائی، محمود نے بھی تسلیم کیا۔ پھر یہ کتنی عجیب بات ہے کہ چور کی دونوں تحریروں میں کوئی فرق نہیں، فاروق نے کہا۔ تو پھر تو اس کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے، محمود بولا۔ اور وہ کیا؟ یہی کہ چور نے دونوں پرزوں پر اپنی اصلی تحریر میں لکھا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ان تمام لوگوں کی تحریروں میں سے کسی کی تحریر کے ساتھ تو ان پرزوں کو مل جانا چاہیے تھا نا، پر ایسا نہیں ہوا۔ آخر کیوں؟ فاروق نے بے چینی سے کہا۔ بھائی یہ تو بہت الجھا ہوا سوال ہے، محمود نے پریشان ہو کر کہا۔ میری بھی عقل چکرا رہی ہے، ہمیں آج تک اس قدر چکرا دینے والے معاملے سے واسطہ نہیں پڑا، یہ بات تو تسلیم کرنا ہی پڑے گی، محمود بولا۔ ارے کہیں تم لوگ ہمت تو نہیں ہار رہے؟ الطاف شاہد نے پریشان ہو کر کہا۔ نہیں، ایسا تو نہیں، ابھی ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ پھر بھی کیا یہ مناسب نہیں رہے گا کہ تمہارے والد کو بلوا لیا جائے؟ وہ شہر میں مصروف ہیں انکل، اور پھر اس طرح ہم ان کے سامنے نظریں نہیں اٹھا سکیں گے۔ مہربانی فرما کر ایک آدھ دن اور ٹھہر جائیں، جیسے تمہاری مرضی، پر جہاں تک میرا خیال ہے تم لوگ چور کا پتہ نہیں لگا سکو گے۔ اب تو میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ کہیں چور باہر کا کوئی آدمی تو نہیں، محمود نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فاروق نے کہا۔ کیوں نہیں سکتا؟ اگر چور باہر کا آدمی ہے تو وہ اتنی آسانی سے دونوں پرزے ہمارے کمرے میں سرکانے میں کیسے کامیاب ہو گیا؟ کیا وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ فاروق نے دلیل دی۔ ہاں، اس نے سلیمانی ٹوپی اوڑھ رکھی ہوگی۔ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے فرزانہ، محمود نے اسے ڈانٹا۔ وہ بہت سنجیدہ تھا، ناکامیوں نے اسے فکر مند کر دیا تھا۔ جب مذاق کا وقت ہو جائے تو مجھے بتا دینا، میں مذاق اسی وقت شروع کروں گی۔ وہ پھر مسکرائی۔ جب کوئی مسئلہ اٹک جاتا تو وہ اسی طرح مذاق پر اتر آتی تھی۔ خاموش رہو، محمود کو غصہ آ گیا۔ جی بہت اچھا۔ نہیں، چور باہر کا آدمی نہیں ہے، چور اسی گھر کا فرد ہے، وہ اسی گھر میں موجود ہے، فاروق نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ دونوں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر تینوں سوچ میں ڈوب گئے اور الطاف شاہد بیٹھے انہیں دلچسپی اور حیرت سے دیکھتے رہے۔ شام کی چائے کے بعد محمود، فاروق اور فرزانہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انکل، ہم ذرا گاؤں کو گھوم پھر کر دیکھنا چاہتے ہیں، محمود نے کہا۔ ضرور،
کیا کسی ملازم کو ساتھ بھیج دوں؟ جی نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تینوں گھر سے نکل کر ایک کچی سڑک پر ہو لیے۔ کہاں کا ارادہ ہے؟ فاروق نے پوچھا۔ گاؤں کو گھوم پھر کر دیکھیں گے بھائی، اور کیا ارادہ ہوتا؟ مجھے تو یہ کیس حل ہوتا نظر نہیں آتا۔ ہاں، بہت الجھا ہوا مسئلہ ہے، چور نے کوئی ثبوت ہی نہیں چھوڑا۔ محمود نے کہا۔ ایک تو چھوڑا ہے۔ کون سا؟ وہی موم کے ذرات والا۔ لیکن اس سے تو صرف یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چابی کی نقل تیار کروائی گئی ہے۔ ہاں، چور کی ذات پر تو کوئی روشنی نہیں پڑتی۔ محمود بولا۔ پھر کیا کیا جائے؟ اس کی ذات پر روشنی ڈالنے کے لیے کوئی ٹارچ نہ خرید لیں؟ فاروق نے کہا۔ میں مذاق کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں فاروق۔ یہاں آ کر تمہیں ہو کیا گیا محمود؟ پہلے تو تم کبھی بھی اتنے سنجیدہ نہیں ہوئے۔ ناکامیاں ہی ناکامیاں پلے پڑ رہی ہیں نا، اس لیے شاید۔ ہاں، یہ پہلا موقع ہے کہ کامیابی ہم سے دور بھاگ رہی ہے۔ شاید اس لیے کہ ابا جان موجود نہیں، ورنہ وہ ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور دکھا دیتے۔ فاروق بولا۔ شاید وہ بھی اس مسئلے کو حل نہ کر سکتے۔ محمود بولا۔ ایسا نہ کہو، جہاں تک میرا خیال ہے وہ اس مسئلے کو چٹکیوں میں حل کر دیتے۔ اب تو میری دعا ہے کہ ابا جان آ ہی جائیں۔ کیا تم بالکل مایوس ہو گئے ہو محمود؟ ہاں، محمود نے مردہ دلی سے کہا۔ پر مایوسی گناہ ہے، فاروق نے کہا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ہر طرف ہرے بھرے کھیت لہلا رہے تھے۔ ہلکی سردیوں کی رخصت ہوتی دھوپ خوشگوار لگ رہی تھی۔ ہوا میں خنکی آ چلی تھی۔ اچانک کچی سڑک پر دوسری طرف سے ایک آدمی آتا دکھائی دیا۔ قریب آنے پر محمود نے اس سے پوچھا، کیا اس گاؤں میں کوئی تالا مرمت کرنے والا بھی ہے؟ جی ہاں، ایک ہے تو۔ کہاں بیٹھتا ہے وہ؟ یہاں سے آگے جا کر یہ سڑک دائیں ہاتھ مڑے گی، اس سڑک کے آخر میں چھوٹا سا بازار ہے، اسی بازار میں بیٹھتا ہے وہ، دیہاتی نے بتایا۔ بہت بہت شکریہ۔ دیہاتی آگے بڑھ گیا تو فاروق نے اس سے پوچھا، کیوں؟ تم نے تالے والے کے بارے میں کیوں پوچھا؟ بس یوں ہی، ابھی ابھی خیال آیا ہے۔ کیا خیال آیا ہے؟ ذرا ہم بھی تو سنیں۔ ارے ذرا صبر کرو، ابھی معلوم ہو جائے گا۔ وہ چلتے رہے، یہاں تک کہ قفل ساز کی دکان پر پہنچ گئے۔ تالے والے نے امید بھری نظروں سے انہیں دیکھا، نہ جانے وہ کتنے دنوں سے بیچارہ بیکار بیٹھا تھا۔ جی فرمائیے۔ دیکھو بھائی، ہم کوئی تالا مرمت کرانے نہیں آئے، محمود نے کہا۔ اوہ، تو پھر؟ اس کی آواز میں مایوسی تھی، اس بات کو انہوں نے صاف محسوس کیا۔ لیکن اگر چند باتیں تم ہمیں بتا دو تو ہم تمہیں 5 روپے دے سکتے ہیں۔ محمود نے اس کی مدد کے خیال سے کہا۔ جی جی فرمائیے، میں ضرور بتاؤں گا۔ فرض کروں کسی تجوری کی چابی کی نقل تیار کرنی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ کیا آپ کسی کی تجوری کی چابی کی نقل تیار کرانا چاہتے ہیں؟ معاف کیجیے گا، مجھے ایسے 5 روپے نہیں چاہیے، میں حلال روزی کھاتا ہوں، حرام نہیں۔ ارے تم غلط سمجھے۔ خیر میں پوری بات بتاتا ہوں۔ ہم تینوں ایک پولیس انسپیکٹر کے بچے ہیں۔ گاؤں میں ایک شخص کے ہاں چوری ہو گئی ہے۔ ہمارے والد نے چور کا پتہ لگانے کے لیے تجربے کے طور پر ہمیں یہاں بھیجا ہے تاکہ وہ یہ جان سکے کہ ہم میں کتنی صلاحیت ہے۔ ہمیں شک ہے کہ اس تجوری کی چابی بنوائی گئی ہے۔ چوری کس کیا ہوئی ہے؟ تالے والے نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ بھائی مجھے یہ بات بتانی تو نہیں چاہیے، لیکن تمہارا اطمینان کرنے کے لیے بتانا بھی ضروری ہے، اس لیے وعدہ کرو کہ تم اس کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے۔ ٹھیک ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو سنو، چوری الطاف شاہد صاحب کیا ہوئی ہے؟ کیا تم انہیں جانتے ہو؟ اوہ، انہیں کون نہیں جانتا؟ سارے گاؤں میں سب سے بڑے آدمی ہیں وہ، ان کے ہاں چوری ہوئی ہے۔ لیکن یہ بات سننے میں تو نہیں آئی۔ وہ تو بہت خدا ترس ہیں، انہوں نے کئی بار میری مدد کی ہے۔ انہوں نے اس بات کو چھپا کر رکھا ہے، اس لیے تو میں تمہیں بتا نہیں رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ ایک موم کے ٹکڑے پر چابی کے نقش اتارے جائیں گے اور دوسرے ٹکڑے پر تجوری پر بنے ہوئے چابی کے سوراخ کے نقش اتارے جائیں گے۔ موم کو بھی نرم کرنا پڑتا ہے۔ کیا تجوری کے نشان اتارنے کی بھی ضرورت ہے؟ ہاں، اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایسے دونوں نشان تمہیں لا کر دیے جائیں تو کیا تم چابی تیار کر کے دے سکتے ہو؟ محمود نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں، میں اتنا بڑا کاریگر نہیں ہوں، یہ کام تو شہر کے قفل سازی کر سکتے ہیں، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بہت خوب، تمہارے پاس کچھ دن پہلے کوئی اس غرض سے تو نہیں آیا تھا؟ یعنی کوئی ایسا شخص جو چابی کی نقل تیار کرانا چاہتا ہو؟ جی نہیں۔ اچھا یہ لو اپنے 5 روپے۔ شکریہ۔ وہاں سے واپسی پر محمود نے کہا، کم از کم ایک نئی بات تو معلوم ہوئی، یہی کہ تجوری میں جو چابی کا سراغ بنا ہے اس پر بھی موم کے ذرات ہوں گے۔ فاروق نے کہا، ہاں، اور یہ بات ہم نے معلوم نہیں کی۔ معلوم کیسے کرتے جبکہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ چابی بنانے کے لیے تجوری کے سراغ کے نقش کی بھی ضرورت ہے، محمود نے کہا۔ پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس جگہ موم کے ذرات ہوئے بھی تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس طرح ہم کون سا چور تک پہنچ جائیں گے؟ ہاں یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، ہمارے لیے مسئلہ تو چور کا پتہ لگانا ہے۔ تم نہیں جانتے، میں ایک اور رخ پر سوچ رہا ہوں، محمود نے کہا۔ تم کتنے رخ سے سوچ سکتے ہو؟ فاروق نے حیران ہو کر پوچھا۔ اور جب تم بھی اس رخ سے سوچو گے
تو تمہیں بھی اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ تجوری کے سوراخ پر موم کے ذرات ملنے یا نہ ملنے سے کیا فرق پڑتا ہے، اور اس طرح چور تک پہنچنے میں کیا مدد مل سکتی ہے۔ محمود نے کہا، تو بتاؤ نا وہ کون سا رخ ہے، اب ہمیں کیا معلوم کہ تم ایک ہی وقت میں کئی رخ پر سوچ سکتے ہو۔ یہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ کیوں؟ ذہن پر زور دینا سیکھو تم دونوں۔ بہت اچھا جاسوس صاحب، فرزانہ نے برا سا منہ بنایا۔ میں تو بہت دیر سے ذہن پر زور دے رہا ہوں، لیکن کوئی بات پلے نہیں پڑتی۔ فاروق نے کہا، تمہارے مغز میں بھوسا جو بھرا ہوا ہے۔ اچھا، مجھے نہیں معلوم تھا۔ فاروق نے کچھ اتنی معصومیت اور حیرت کا اظہار کیا کہ فرزانہ اور محمود کو ہنسی آ گئی۔ آخر تم بتاتے کیوں نہیں؟ تمہارے ذہن میں کیا بات آئی ہے؟ نہیں بتاؤں گا، اگر بتا دیا تو سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ یہ محاورے بھی عجیب ہوتے ہیں، بھلا مزہ کرکرا ہونے سے کیا تعلق ہے؟ لو، اب محاوروں کو جا کے کوس لو۔ تو کیا تم کو کوسوں؟ تنگ نہ کرو بھائی، مجھے سوچنے دو۔ فرزانہ، فاروق نے کہا، جی بھائی جان۔ اسے تنگ نہ کرو، یہ سوچ رہے ہیں۔ جی اچھا۔ اسی طرح لڑتے جھگڑتے وہ حویلی تک پہنچ گئے۔ محمود سیدھا الطاف شاہد کے کمرے کی طرف گیا۔ فاروق اور فرزانہ بھی اس کے پیچھے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا لیکن الطاف شاہد موجود نہ تھے۔ محمود تجوری کے قریب گیا اور چابی والے سوراخ کو غور سے دیکھنے لگا۔ ایسے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ فاروق، تمہاری جیب میں عدسہ تو ہوگا نا؟ میری جیب میں تو نہ جانے کیا کچھ بھرا پڑا ہے، فی الحال تو صرف عدسہ ہی نکالو۔ جی بہت بہتر، فاروق نے تنزیہ کہا اور جیب میں سے عدسہ تلاش کرنے لگا۔ یہ تم پر ہر وقت مذاق کا بھوت کیوں سوار رہتا ہے؟ محمود نے تنگ آ کر کہا، مذاق کے بھوت سے معلوم کر کے بتاؤں گا۔ لاؤ یار جلدی کرو ورنہ انکل آ جائیں گے، محمود نے بے چین ہو کر کہا۔ تو آنے دو، ہم چوری تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو چور کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر پہلے ہی تو ہم انکل کے کمرے کا جائزہ لے چکے ہیں، اب وہ ہمیں دوبارہ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ کہہ دینا کہ میں رخ سے سوچ رہا ہوں، اور اس رخ سے سوچنے کے لیے ضروری تھا کہ تجوری کا ایک بار پھر بغور جائزہ لیا جائے۔ توبہ ہے تم سے یار، تمہاری تو زبان نہیں تھکتی۔ تھکتی ہے؟ تھکتی کیوں نہیں؟ رات کو جب میں سو رہا ہوتا ہوں تو یہ بیکار پڑے پڑے تھک جاتی ہے، اور تمام دن وہی تھکن اتارنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اچھا بابا، اتارتے رہو تھکن، پر اچھا تو نکالو۔ ہاں یہ رہا، مل گیا۔ ارے پھر ہاتھ سے نکل گیا۔ فاروق عدسے کو جیب میں تلاش کرتے ہوئے بولا، تمہاری جیب ہے یا کوئی سمندر؟ یوں لگتا ہے جیسے جیب میں تم کو مچھلی پکڑنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس بار ہاتھ آیا نا تو ہرگز نہیں نکلنے دوں گا۔ فاروق بولا، تم یوں کرو، جیب کی تمام چیزیں باہر نکال لو نا۔ اتنی دیر بعد یہ ترکیب بتائی جب عدسہ بھی مل گیا۔ یہ لو۔ آخر فاروق نے جیب سے ہاتھ نکالتے ہوئے کہا، شکر ہے خدا کا۔ فرزانہ نے عدسے کو دیکھ کر کہا، اور اگر یہی رفتار تمہارے کام کی رہی نا تو تم تو پکڑ چکے چور۔ محمود نے کہا اور عدسے میں سے تجوری کے سوراخ کو دیکھنے لگا۔ تمہارے ہوتے ہوئے بھلا مجھے چور پکڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ارے حیرت ہے۔ کس بات پر حیرت ہے؟ کیا میرے جملے پر؟ جی نہیں، تجوری کے سوراخ پر موم کے کوئی ذرات نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ تم خود دیکھ لو، محمود نے عدسہ فاروق کو دیتے ہوئے کہا۔ فاروق نے عدسے کے ذریعے سوراخ کو دیکھا، پھر فرزانہ نے بھی دیکھا، لیکن ان دونوں کو بھی یہاں کوئی موم کا ذرہ نظر نہیں آیا۔ آخر کیوں؟ یہاں موم کا ذرہ کیوں نہیں ہے؟ محمود نے الجھ کر کہا، بھائی نہ جانے چابی بنانے کے لیے موم کے ٹکڑے پر کتنے دن پہلے نقش اتار لیے گئے ہوں گے، ضروری نہیں کہ اتنے دن گزرنے پر بھی موم کا کوئی ذرہ لگا ہی رہ جائے۔ فاروق نے کہا، ہاں یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے، اتنے ماہر کاریگر بھی تو ہو سکتے ہیں جو صرف چابی کے نقش دیکھ کر ہی چابی بنا دیں۔ فاروق نے خیال ظاہر کیا، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ محمود نے اس کی بات تسلیم کی۔ آؤ چلیں۔ وہ اپنے کمرے میں آئے اور بے دم ہو کر بستروں پر گر گئے۔ بھائی مجھے تو یہ کیس حل ہوتا نظر نہیں آتا، فاروق بولا۔ ہاں کیس بہت الجھا ہوا ہے، چور نے کوئی سراغ نہیں چھوڑا، اور جو سراغ اس نے بعد میں مہیا کیے ان سے ہم کچھ پتہ لگا نہیں سکتے۔ تم ان تحریروں اور موم کے ذرات کی بات کر رہی ہو؟ فاروق نے پوچھا۔ ہاں ان دونوں سے بھی کوئی مدد نہیں ملی، فاروق بولا۔ محمود نے ان باتوں میں کوئی حصہ نہیں لیا، وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ فرزانہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ… وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ کہ ابا جان کو فون کر دیا جائے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں؟ فاروق نے اس کا جملہ مکمل کیا۔ ہاں لیکن یہ کتنے شرم کی بات ہوگی، انہوں نے ہمیں کسی قابل سمجھتے ہوئے یہاں بھیجا تھا، لیکن ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بھائی محمود سوچ جو رہے ہیں، تم دیکھ لینا، یہ صرف سوچ سوچ کر ہی چور کو پکڑ لیں گے۔ فاروق نے محمود کو دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا، اچھا اس طرح بھی چور پکڑے جاتے ہیں؟ ہاں آج کل کے جاسوس صرف سوچ سے ہی کام چلا لیتے ہیں۔ محمود اس پر بھی کچھ نہ بولا۔ معلوم ہوتا ہے یہ تو گیا کام سے۔ کہاں گیا؟ کمرے میں ہی تو موجود ہے۔ میرا مطلب ہے کام سے کیا؟ نہیں شاید سو گیا ہے۔ کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں۔ جو لوگ صرف سوچ سوچ کر ہی چور کو پکڑے نا، وہ آنکھیں کھلی رکھ کر بھی سو سکتے ہیں۔
ذرا اسے آواز تو دو، کہیں اس پر خاموشی کا دورہ تو نہیں پڑ گیا؟ خاموشی کا نہیں، سوچ کا۔ محمود، محمود، ارے تم کہاں چلے گئے؟ اس پر بھی محمود نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ حیرت کے عالم میں اسے دیکھنے لگے۔ انہوں نے آج تک محمود کو اس طرح سوچ میں غرق ہوتے نہیں دیکھا۔ دوسرا رخ۔ محمود، محمود، فاروق نے پھر آواز دی۔ محمود کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ گھبرا گئے اور اٹھ کر اس کے پاس آئے۔ فاروق نے اس کا شانہ پکڑ کر ہلایا تو محمود چونک اٹھا۔ اسے ہوش میں آتے دیکھ کر فاروق نے مطمئن ہو کر کہا، بھلے آدمی، یہ سونے کا کون سا طریقہ ہے؟ آنکھیں بند کرنا ہی بھول گئے؟ میں سو نہیں رہا تھا۔ اچھا، اور جو ہم دونوں نے تمہیں آوازیں دی تھی وہ؟ میں نے نہیں سنی، میں دراصل سوچ میں گم تھا۔ شکر ہے کہ مل گئے ہو۔ کیا مطلب؟ تم گم ہو گئے تھے نا؟ آخر ایسی بھی کیا سوچ کہ انسان ہوش و حواسی کھو بیٹھے؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں ایک اور رخ سے سوچ رہا ہوں۔ پھر وہی رخ، تم بار بار اس رخ کا ذکر کرتے ہو لیکن بتاتے کچھ نہیں ہو۔ وہی بتانے لگا ہوں۔ لو بھائی فرزانہ، تیار ہو جاؤ، اب بھید کھلنے لگا ہے۔ چور منظر عام پر بس آیا ہی چاہتا ہے۔ بہت خوب، میں پوری توجہ سے سن رہی ہوں۔ تو یہ کہو نا کہ ہمتن گوش ہوں۔ چلیے یہی صحیح۔ ہاں تو فرمائیے بھائی جان، فاروق نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پہلے تم اپنی ٹائیں ٹائیں تو پوری کر لو، محمود نے جل کر کہا۔ ٹائیں ٹائیں؟ نہیں تو ہم دونوں میں سے تو کسی نے بھی ٹائیں ٹائیں نہیں کی۔ تو سنو، دوسرا رخ مجھے ایک اور ہی طرف لے گیا ہے۔ وہ تو ظاہر ہے دوسرا رخ دوسری طرف ہی لے کے جا سکتا ہے، پہلی طرف تو نہیں۔ چور بہت چالاک ہے، بہت چالاک۔ کیا یہ بات تمہیں دوسرے رخ نے بتائی ہے؟ یہ بات تمہیں پہلے سے ہی معلوم تھی؟ ہاں، یہ بات ہمیں بہت پہلے سے معلوم ہے۔ ایسا اگر نہ ہوتا، چور اتنا چالاک نہ ہوتا، تو کل رات ہی کھانے کی میز پر تحریریں ملانے کے بعد ہمیں اس کا پتہ چل جاتا۔ جی ہاں، لیکن تحریریں ملانے کا بھی خاک نتیجہ نہیں نکلا، فاروق نے کہا۔ اسی لیے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ چور بہت چالاک ہے، ہماری توقع سے کہیں زیادہ۔ کہہ لیں، ہم آپ کو روکیں گے نہیں، فاروق نے پھر مذاق کیا۔ اور ابھی تک دو باتیں میری سمجھ میں نہیں آئیں۔ اگر یہ دو باتیں میری سمجھ میں آ گئی نا تو چور روشنی میں آ جائے گا۔ کیوں؟ اس نے اپنے کمرے کا بلب بجھایا ہوا ہے کیا؟ مذاق نہیں فرزانہ، میں بہت سنجیدہ ہوں۔ وہ تو نظر آ ہی رہا ہے۔ ہاں تو وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ ہمیں بتاؤ تو صحیح، شاید ہماری سمجھ میں آ جائے۔ تم تو جانتے ہی ہو فرزانہ کا ذہن بہت تیزی سے کام کرتا ہے۔ ہاں، یہ بات تو میں بھی مانتا ہوں کہ اس کا ذہن ہمارے ذہنوں کی نسبت بہت تیزی سے کام کرتا ہے، لیکن اس معاملے میں شاید وہ کچھ نہ کر سکے۔ خیر بھائی، تم بتاؤ تو صحیح۔ پہلی بات تو یہی کہ اگر وہ دونوں تحریریں مجرم نے لکھی تھیں تو گھر کے 8 افراد میں سے کسی کی تحریر سے کیوں نہیں ملی؟ جبکہ ہم تجربہ کر کے یہ بھی معلوم کر چکے ہیں کہ دونوں پرزوں پر اس نے تحریر بگاڑ کر نہیں لکھا تھا۔ ہاں، اس نے اپنی اصلی تحریر میں لکھا تھا، فاروق نے تسلیم کیا۔ تو پھر تحریر کسی سے کیوں نہیں ملی؟ یہ بات تو واقعی ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی، اور نہ میری۔ ہمارے ذہن یہ بات تسلیم کرنے پر بھی تیار نہیں کہ چور باہر کا آدمی ہے۔ ہاں، ضرور چور گھر کا ہی کوئی فرد ہے، تو پھر کسی نہ کسی کی تحریر سے ان پرزوں کی تحریر کو ضرور ملنا چاہیے تھا، محمود نے عاجز آ کر کہا۔ میرا خیال ہے یہ اس کیس کا سب سے الجھا ہوا مسئلہ ہے، فاروق نے کہا۔ ہاں بالکل، کیا تم دونوں کا ذہن اس مسئلے پر آگے بڑھتا ہے یا نہیں؟ محمود نے پوچھا۔ بھائی مجھے تو پیچھے ہٹتا محسوس ہوتا ہے، اور تمہیں فرزانہ؟ میرا ذہن بھی اپنی جگہ پر جمع ہوا ہے، نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے ہٹتا ہے۔ خدا کے لیے سوچو، یہ بہت ضروری بات ہے، ہم اس پر سوچیں گے۔ تم دوسری بات بتاؤ۔ اور دوسری یہ کہ اس چوری سے چور کا مقصد کیا تھا؟ بھلا یہ بھی کوئی سوال ہے؟ ارے بھائی، چور کا چوری سے کیا مقصد ہوتا ہے؟ فاروق نے حیران ہو کر کہا۔ دولت حاصل کرنا، اور کیا؟ تو پھر چور نے تجوری کی ساری دولت کیوں نہ چرائی؟ اس نے صرف ایک ہار اور 20,000 ہی کیوں چرائے؟ اسے انکل پر رحم آ گیا ہوگا، فاروق نے خیال ظاہر کیا۔ یا پھر اس نے سوچا ہوگا چابی تو بنوا ہی لئی ہے، جب چاہے گا پھر نکال لے گا۔ نہیں، ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر یہی بات ہو سکتی کہ چور بہت صابر اور شاکر آدمی ہے، ہر حالت میں شکر اور صبر کرتا ہے، وہ لالچی نہیں ہے۔ اگر چور لالچی نہیں ہے تو ہیروں کا ہار چرانے کی کیا ضرورت تھی اسے؟ جانتے ہو، اگر ہم اسے نہ پکڑ سکے تو کچھ دنوں بعد وہ اس ہار کی وجہ سے ضرور پکڑا جائے گا۔ وہ کیسے؟ یا تو وہ اسے بیچنے کی کوشش کرے گا یا استعمال کرے گا، اور دونوں طرح اس کے پکڑے جانے کے امکانات ہیں۔ صرف امکانات ہی ہیں، یہ ضروری نہیں کہ پکڑا بھی جا سکے۔ تم یہ کیوں بھول رہے ہو محمود کہ چور بہت چالاک ہے؟ میں بھول نہیں رہا، یہ بات تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے۔ تو پھر آخر تمہاری اس دوسری بات کا کیا جواب ہے؟ آخر چور نے چوری کس لیے کی ہے؟ یہ سوال بھی ایسا ہی ہے جیسے پہلا سوال، یعنی ان دونوں کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر دونوں سوالوں کا جواب معلوم ہو جائے تو چور تو سمجھو میری مٹھی میں ہے۔ تو کیا چور بہت چھوٹا ہے؟
فاروق نے حیران ہو کر کہا، کیا مطلب؟ تم نے خود ہی تو کہا ہے کہ چور کو تمہاری مٹھی میں سمجھو۔ ہم تینوں آج رات کا کھانا کھانے کے بعد بستروں میں لیٹ کر ان دونوں سوالوں پر غور کریں گے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ کس کا ذہن کام کرتا ہے۔ محمود نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں اس معاملے میں تم ہی بازی لے کر جاؤ گے۔ فاروق نے مسکرا کر کہا، وہ کیسے؟ اس لیے کہ تم دوسرے رخ سے سوچ رہے ہو، جبکہ ہمیں تو یہاں سے کوئی رخ ہی نظر نہیں آتا سرے سے۔ فاروق نے جلے کٹے لہجے میں کہا۔ اس کی بات پر فرزانہ اور محمود ہنسے بغیر نہ رہ سکے۔ اسی وقت انور اندر داخل ہوا۔ کھانا تیار ہے، مالک آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ اچھا تو چلو، ہم ابھی آتے ہیں۔ وہ تیار ہو کر کھانے کی میز پر پہنچے۔ الطاف شاہد انہیں دیکھتے ہی بولے، آؤ بچوں، کہو گاؤں کی سیر کرائے؟ جی ہاں۔ پھر پسند آیا ہمارا گاؤں؟ بہت زیادہ انکل، صاف ستھری ہوائیں، ہرے بھرے کھیت، کھلے میدان، یہ چیزیں بھلا شہر میں کہاں؟ شہر میں تو موٹروں کا دھواں، کارخانوں کی زہریلی گیس، شور شرابہ، بے پناہ ہجوم، یہی کچھ ہوتا ہے۔ روزانہ نہ جانے کتنا دھواں سانس کے ساتھ نگل جاتے ہم۔ تو ٹھیک ہے بھائی، تم لوگ شہر جاؤ ہی نہ، یہیں پر ہی رہو۔ انہوں نے ہنس کر کہا، جس پر تینوں مسکرا دیے۔ شکریہ انکل۔ ہاں تو کیس کے سلسلے میں کیا رہا؟ تمہاری تفتیش کس مرحلے میں ہے؟ جی بس بری طرح الجھے ہوئے ہیں۔ کیوں الجھے ہوئے کیوں ہو؟ چور بہت ذہین ہے، آج تک ہمیں شاید اتنا چالاک مجرم سے واسطہ نہیں پڑا، تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ تمہارے ابو کو فون کرے دیتے ہیں، انہیں فرصت ہوگی تو آ جائیں گے۔ کیا آپ کو جلدی ہے؟ کس بات کی؟ چور پکڑنے کی؟ نہیں، ایسی تو کوئی جلدی نہیں۔ تو بس پھر ایک آدھ دن اور ٹھہر جائے نا۔ اچھا، جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ ویسے میرا خیال ہے یہ کیس تم لوگوں سے حل نہیں ہوگا۔ جی ہاں، ہمارا اپنا بھی یہی خیال ہے، پھر بھی ہم ایک آدھ دن کی مہلت اور چاہتے ہیں۔ بھائی مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ باتوں کے ساتھ ساتھ وہ کھانا بھی کھا رہے تھے۔ دوسرے لوگوں نے ان کی گفتگو میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ وہ سبھی پریشان تھے۔ ہر ایک کے ذہن میں بار بار یہی سوال ابھرتا تھا کہ چور کون ہے؟ ہم میں سے چور کون ہے؟ ان میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی پر شک تھا، سوائے چور کے۔ ان میں سے ہر ایک ہر وقت یہی سوچتا رہتا کہ شاید وہ شخص چور ہے۔ ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، بلکہ یہ ہو۔ کھانے سے فارغ ہو کر بھی سب لوگ کھانے کی میز پر ہی بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ الطاف شاہد کسی سوچ میں گم دانتوں میں خلال کرنے لگے۔ ایسے میں محمود تمام لوگوں کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے صاف محسوس کیا کہ ان میں صرف جاوید بالکل لاپرواہ نظر آ رہا ہے۔ اس کی آنکھیں جاوید اور دوسرے لوگوں کا جائزہ لیتے ہوئے گردش کرنے لگیں۔ اچانک وہ چونک اٹھا۔ اس کے چہرے پر جوش کی کیفیت طاری ہو گئی، آنکھوں میں بلا کی حیرت تھی۔ اسی وقت منصور نے محمود کو مخاطب کیا، مسٹر محمود، میں آپ سے علیحدگی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جی اچھا۔ محمود اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ اسے کمرے سے باہر لایا اور دھیمے لہجے میں بولا، ابھی تک آپ چور کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکے؟ نہیں۔ کیا آپ نے جاوید کے متعلق نہیں سوچا؟ وہ ریس کھیلتا ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہی چور ہے۔ کیا آپ یہی بات بتانے کے لیے مجھے یہاں لائے تھے؟ ہاں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے بھی جاوید پر شک ہے۔ بہت خوب، مجھے امید ہے کہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ یہ کہہ کر منصور پھر کمرے میں چلا آیا۔ محمود اس کے پیچھے اندر داخل ہوا۔ اسی وقت الطاف شاہد میز سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے اٹھتے ہی سب اٹھ گئے، لیکن محمود اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ان سب کے کمرے سے نکل جانے کے بعد بھی جب وہ بیٹھا رہا تو فرزانہ نے کہا، کیا آج ڈائننگ روم میں سونے کا ارادہ ہے؟ وہ کھڑی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہی فاروق بھی کھڑا تھا۔ ہاں، کھانے کی یہ میز سونے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، فاروق نے کہا۔ محمود نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میز کے گرد چکر لگانے لگا۔ ایسا کرتے وقت وہ میز پر نظریں جمائے ہوا تھا۔ یہ میز کا طواف کیوں ہو رہا ہے محمود؟ فاروق نے حیران ہو کر پوچھا۔ محمود نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر تمہارا ارادہ اسی طرح کمرے میں رہ کر میز کے گرد چکر لگانے کا ہے تو ہم تو چلتے اپنے کمرے میں، فرزانہ بولی۔ اس پر بھی وہ چپ رہا۔ چلو فرزانہ، چلیں، اس پر تو میز کے گرد چکر لگانے کا دورہ پڑ گیا ہے، فاروق نے تنگ آ کر کہا۔ پھر بولا، آج کل لوگوں کو کیسے عجیب عجیب دورے پڑنے لگے ہیں، سوچ کا دورہ، میز کے گرد چکر لگانے کا دورہ، باتوں کا دورہ، مذاق کا دورہ، جاسوسی کا دورہ، پڑھنے کا دورہ، کھیلنے، بس تمہیں دوروں کی وضاحت کرنے کا دورہ کیوں پڑ گیا؟ فرزانہ نے گھبرا کر پوچھا۔ ارے بھائی جاسوس، کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر کیا سوچ رہے ہو؟ ایسی کون سی بات ہے جو اس کمرے میں میز کا چکر لگاتے ہوئے سوچی جا سکتی ہے اور اپنے کمرے میں چل کر نہیں سوچ سکتے؟ فاروق نے کہا۔ محمود پھر بھی خاموش رہا۔ الہی خیر، اس پر تو پھر خاموشی کا دورہ پڑ گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ اس گاؤں میں شاید ہی کوئی ڈاکٹر ملے، تو کیوں نہ کوئی حکیم لے آئیں۔ بے وقوف ہو تم دونوں، آخر محمود کے منہ سے نکلا۔ شکر ہے بھائی تم بولے تو صحیح، میں تو سمجھا تھا تمہاری زبان گنگ ہو گئی ہے۔ تم کیا جانو میں نے کتنی زبردست بات معلوم کی ہے۔ اچھا، اب باتیں بھی زبردست ہونے لگیں؟ فاروق نے خوش ہو کر کہا۔
سنو گے تو اچھل پڑو گے۔ اچھا، اگر تم یہی چاہتے ہو کہ ہم اچھل پڑیں تو سناؤ۔ میں نے ان 2 سوالوں میں سے ایک سوال حل کر لیا ہے۔ کن 2 میں سے؟ بھول گئے؟ ابھی کھانے سے پہلے اپنے کمرے میں نے تم سے 2 سوالوں پر غور کرنے کے لیے کہا تھا نا؟ ہاں یاد ہے۔ تو تم نے ان دونوں میں سے کون سا سوال حل کیا ہے؟ یہی کہ چور کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر گھر کے کسی ورد کی تحریر سے کیوں نہیں ملی؟ کیا تم نے بات معلوم کر لی ہے؟ ہاں، تو بتاؤ نا، تحریر کیوں نہیں ملی؟ ابھی نہیں، ذرا صبر کرو، اور ایک اور بات سنو۔ وہ بھی سنا دو۔ وہ یہ کہ چور اب میرے سامنے ہیں۔ کیا؟ ہاں، چور میرے سامنے ہیں۔ تم بالکل غلط کہتے ہو، یہ نہیں ہو سکتا، فاروق نے حیران ہو کر کہا۔ کیا مطلب؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ یہی کہ چور تمہارے سامنے۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، پر تمہارے سامنے تو میں ہوں۔ اوف، اب جتنا جی چاہے مذاق کر لو۔ اچھا، مگر مجھے تو مذاق کا ایک جملہ بھی نہیں سوجھ رہا، فاروق نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں پتہ لگی گیا ہے تو بتاتے کیوں نہیں کہ چور کون ہے؟ ابھی نہیں بتاؤں گا۔ اور کیا تم نے دوسرا سوال بھی حل کر لیا؟ ظاہر ہے چور کا پتہ لگنے کے بعد دوسرا سوال بھی خود بخود حل کر لیا ہوگا۔ یہی اس کیس کی سب سے زیادہ عجیب بات ہے۔ کیا مطلب؟ فاروق نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے چور کا پتہ لگا لیا ہے، لیکن ابھی تک میں یہ نہیں جان سکا کہ چور نے یہ چوری کی کس لیے ہے۔ عجیب احمق ہو تم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں چور کا پتہ ہے اور یہ نہیں جانتے کہ اس نے چوری کیوں کی ہے؟ ارے بھائی، اسے روپے کی ضرورت ہوگی، یا پھر وہ ہار چرانا چاہتا ہوگا۔ نہیں، ان دونوں میں سے ایسی کوئی بات نہیں۔ حیرت ہے، فاروق اور فرزانہ کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ دونوں کا مارے حیرانگی کے برا حال تھا۔ میز کا معائنہ۔ پھر وہ کھانے کے کمرے سے اپنے کمرے میں آ گئے۔ محمود نے ابھی تک انہیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں جانتا ہوں تم ہمیں کچھ نہیں بتاؤ گے، یہ بازی تم اکیلے جیت لینا چاہتے ہو۔ نہیں، اس کا صحرا صرف میرے سر نہیں سجے گا، تم لوگ بھی برابر کے شریک ہوگے۔ دراصل تم دونوں کے بعض جملوں نے ہی مجھے چور تک پہنچایا ہے۔ وہ جملے تھے یا کوئی گاڑی؟ جملے ہمارے، اور چور تک پہنچے تم ان کے ذریعے۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ اسے اتفاق کہتے ہیں۔ اچھا، مجھے تو آج معلوم ہوا کہ اتفاق کسے کہتے ہیں۔ فرزانہ کو بے تحاشا ہنسی آ گئی۔ تم تو اس طرح جل بن رہے ہو جیسے میں نے تمہاری کوئی چیز چرا لی ہو اور اب اسے اپنی بتا رہا ہوں۔ اگر تم ہمیں چور کا نام بتا دو تو ہم سکون سے سو سکیں گے، لیکن میں اس کے باوجود سکون سے نہیں سو سکوں گا۔ کیوں؟ مجھے ابھی بہت کچھ سوچنا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے تمام خیالات غلط ثابت ہوں اور جسے میں چور سمجھ رہا ہوں وہ دراصل چور ہی نہ ہو۔ ایسی صورت میں کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے؟ یہی تو مصیبت ہے، ابھی تک میں کوئی ثبوت حاصل نہیں کر سکا۔ تب پھر اگر چور نے اقرار نہ کیا تو تم کیا کرو گے؟ میں آج رات یہی سوچنا چاہتا ہوں۔ اگر تم ہمیں بتا دیتے نا تو اس لائن پر ہم بھی سوچنے میں تمہاری مدد کر سکتے تھے۔ میں جانتا ہوں، پر تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ آخر کیوں؟ بس بھائی، اب تم دونوں سو جاؤ، صبح انشاءاللہ یہاں سے واپس چلیں گے۔ کیا مطلب؟ کیا کل ہی واپسی کا ارادہ ہے؟ اور کیا کیس حل ہو جانے کے بعد بھی ہم یہاں ٹھہریں گے؟ کیا تم چور کو گرفتار کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہو؟ فرزانہ نے ایک نیا سوال پوچھا۔ میں؟ نہیں تو، یہ تو انکل شاہد کی مرضی پر منحصر ہے۔ معلوم ہوتا ہے رحمان نگر کی آب و ہوا مجھے اور فاروق کو راس نہیں آئی۔ ویسے ابھی تک تم دونوں نے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا۔ آخر تم بھی تو انہی میں سے کسی کو چور سمجھتے ہوگے۔ ہاں، کیوں نہیں؟ جہاں تک میرا خیال ہے چور جاوید ہے اور رشید اس کا مددگار، فاروق نے کہا۔ منصور کا بھی یہی خیال ہے، محمود نے کہا۔ منصور کا؟ ارے ہاں، وہ تو میں الگ لے جا کر کیا کہہ رہا تھا؟ یہی کہہ رہا تھا کہ چور ضرور جاوید ہے، وہ ریس کھیلنے کا عادی ہے، لہٰذا اسے پیسوں کی ضرورت رہتی ہے۔ بات تو ٹھیک ہی ہے، لیکن ان تحریروں کو کس خانے میں فٹ کرو گے؟ جاوید کے ہاتھ کی تحریر ان پرزوں کی تحریر سے کیوں نہیں ملی؟ یہیں پر تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بس اب سو جاؤ، صبح دیکھیں گے، محمود نے جواب دیا۔ اس کے بعد تینوں سونے کی کوشش میں مصروف ہو گئے، لیکن نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بہت دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد بھی جب فاروق کو نیند نہ آئی تو وہ اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں زیرو کا بلب روشن تھا، جس کی مدھم روشنی میں اس نے محمود اور فرزانہ کو دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ فرزانہ کی آواز آئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ نیچے، اس نے چونکے بغیر کہا۔ وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ وہ دونوں بھی ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ میں بھی چلتی ہوں، مجھے بھی نیند نہیں آ رہی۔ اچھا آؤ، یہ کہہ کر اس نے محمود کو دیکھا۔ اس نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی تھی۔ فاروق مسکرایا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ فرزانہ اس کے ساتھ تھی۔ باہر نکلتے ہی وہ بولی، میں جانتی ہوں تم کہاں جا رہے ہو۔ کہاں جا رہا ہوں؟ کھانے کے کمرے میں۔ کمال ہے، تم نے اندازہ کیسے لگا لیا؟ میں خود بھی اس انتظار میں تھی کہ تم دونوں سو جاؤ تو اٹھ کر اس کمرے میں جاؤں۔ آخر کیوں؟ میں اس کھانے کی میز کا جائزہ لینا چاہتی ہوں جس کا طواف محمود کر رہا تھا۔
بہت خوب، ہم دونوں نے ایک ہی بات سوچی ہے۔ ہاں، آخر محمود کو میز پر ایسی کیا چیز نظر آئی تھی؟ تمہیں یاد ہے اس نے میز کا جائزہ لینے کے بعد ہی اعلان کیا تھا کہ اس نے چور کا پتہ لگا لیا ہے۔ ہاں، میں حیران ہوں، آخر اس نے وہاں دیکھا کیا تھا؟ ہم وہی دیکھنے تو جا رہے ہیں۔ دونوں ڈائننگ روم میں پہنچ گئے اور میز کا بغور جائزہ لینے لگے۔ کافی دیر تک سر مارنے کے بعد بھی انہیں یہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ کمال ہے بھائی، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہاں کچھ نہیں ہے تو محمود کو کیا نظر آیا تھا؟ خدا جانے، میری تو عقل حیران ہے۔ آؤ چلیں، اس مرتبہ ہمیں محمود کے مقابلے میں ہار ماننی پڑے گی۔ دونوں واپس چل پڑے۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو محمود کی آواز نے انہیں چونکا دیا۔ کیوں، ہو آئے ڈائننگ روم سے؟ ہاں، ہو آئے۔ پھر کس نتیجے پر پہنچے؟ کسی پر نہیں، ہمیں اپنی ناکامی کا اعتراف ہے۔ بھائی ہمیں تو اس میز پر کچھ بھی نظر نہیں آیا جس کا تم طواف کر رہے تھے۔ بہت خوب، یہ بھی کم عقل مندی نہیں کہ تم اس میز تک جا پہنچے۔ اگر کھانے کے بعد ہی تم نے غور کیا ہوتا تو اس وقت تک تم بھی جان چکے ہوتے کہ چور کون ہے۔ دراصل اس وقت تم دوسرے رخ پر سوچ رہے تھے نا؟ فاروق نے خوشدلی سے کہا۔ دل چھوٹا نہ کرو فاروق، تو کیا بڑا کروں؟ دراصل تمہارے ذہن میں آنے والے خیال نے مجھے دوسرے رخ پر لگایا تھا۔ کیا مطلب؟ فاروق چونکا۔ تمہیں یاد ہوگا جب ہم تحریریں ملا رہے تھے تو تم نے کہا تھا کہ دراصل چور نے جو پرزے ہمیں لکھے ہیں وہ اس نے اپنی اصلی تحریر میں نہیں لکھے۔ پھر تمہیں نے یہ خیال بھی ظاہر کیا تھا کہ دو مختلف پرزوں پر اگر تحریر بگاڑ کر لکھا جائے تو وہ دونوں ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، تو بس ان دو باتوں نے ہی مجھے دوسرے رخ سے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ بات جاننے کے بعد بھی میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ بھائی اب صبح سب معاملہ واضح ہو جائے گا۔ لیکن چور کے خلاف تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مجھے ثبوت کی ضرورت بھی کیا ہے؟ میں جانتا ہوں انکل شاہد چور کو کبھی قانون کے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ کیسی چوری ہوئی جس میں چور کو قانون کے حوالے نہیں کیا جائے گا؟ بس بھائی انکل کی مرضی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ رات کافی ہو گئی ہے، کیوں نہ ایک بار پھر سونے کی کوشش کی جائے؟ ہاں، فرزانہ ٹھیک کہتی ہے۔ وہ سونے کی ناکام کوشش کرنے لگے۔ صبح نہا دھو کر وہ تیار ہوئے ہی تھے کہ ملازم نے آ کر بتایا کہ ناشتہ تیار ہے اور سب لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ فاروق، فرزانہ، تم دونوں نیچے چلو، میں 1-2 منٹ میں آتا ہوں۔ کیوں، کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ کوئی خاص بات نہیں، تم چلو، دیر نہ کرو۔ ان کے جانے کے بعد محمود خود بھی نیچے اتر آیا اور ایک کمرے میں گھس گیا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور تیزی سے کوئی چیز تلاش کرنے لگا۔ جلدی اسے وہ چیز مل گئی۔ اس نے دروازہ کھولا، ادھر ادھر دیکھا اور کھانے کی کمرے کی طرف بڑھا۔ تم کہاں رہ گئے تھے محمود؟ الطاف شاید اسے دیکھتے ہی بولے۔ جی ذرا کپڑے بدلنے میں دیر ہو گئی تھی۔ خیر بیٹھو۔ ناشتہ شروع ہوا۔ تمہاری جاسوسی کس مرحلے پر ہے؟ الطاف شاہد نے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ جی، ہم آج واپس جا رہے ہیں۔ کیا کہا؟ واپس جا رہے ہو؟ جی ہاں۔ پر کیوں؟ یہاں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جی نہیں، تکلیف تو کوئی نہیں ہے۔ پھر آخر کیا بات ہے؟ کیا چور کو نہیں پکڑ سکے اس لیے؟ ارے بھائی تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ 30-35 ہزار روپیہ میرے لیے کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے۔ چھوڑو چور وور کی فکر، کھیلو کودو، کھاؤ پیو۔ تم لوگ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ 4-5 روز بعد جمشید کو فرصت ملے گی تو وہ خود ہی آ کر دیکھ لے گا۔ جی نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ جی، بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے چور کا پتہ لگا لیا ہے۔ محمود کے اس جملے پر سب اچھل پڑے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ الطاف شاہد کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ کیا؟ ان کے لہجے میں حیرت اور خوشی تھی۔ جی ہاں، اگر آپ چاہیں تو میں بتا سکتا ہوں کہ چوری کس نے کی ہے۔ بھائی مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم نے یہ مسئلہ حل کر لیا ہے۔ آپ سب لوگ ناشتے سے فارغ ہو لیں، پھر میں عرض کروں گا۔ سب جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگے۔ اب ان کی توجہ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف نہیں تھی، بس دوسروں کا ساتھ دینے کے لیے سب کھا رہے تھے۔ آخر جلدی سب نے ہاتھ کھینچ لیے۔ اٹھا لو بھائی یہ سب کچھ، الطاف شاہد نے کریم سے کہا۔ چور کون؟ کریم میز سے چیزیں اٹھانے لگا۔ میز کی صفائی کے بعد محمود نے کریم سے کہا، کریم بابا، مجھے دانت کوریدنے کے لیے خلال دینا، میرے دانت میں کوئی چیز پھنس گئی ہے۔ جی اچھا۔ کریم نے فوراً ایک پلیٹ میں کچھ تنکے اس کے سامنے رکھ دیے اور ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ بہتر ہوگا آپ اپنے باقی 2 ملازموں کو بھی بلا لیں، اس نے کہا۔ سب کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ سب حیران تھے اور اپنی اپنی جگہ پر سوچ رہے تھے کہ دیکھو چور کون نکلتا ہے۔ الطاف شاہد نے کریم کو اشارہ کیا کہ وہ انور اور رشید کو بھی بلا لائے۔ جلدی وہ دونوں بھی آ گئے۔ الطاف شاہد نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اسٹولوں پر بیٹھ گئے۔ ہاں بھائی، اب بتاؤ تم کسے چور سمجھتے ہو؟ میں یہ جاننے کے لیے سخت بے چین ہوں۔ جی بہت بہتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمود نے کہنا شروع کیا۔ اس کے اس انداز پر سب زیر لب مسکرا دیے۔ آپ سب لوگ یہ جاننے کے لیے بے چین ہیں کہ چور کون ہے؟
چور اسی کمرے میں موجود ہے۔ وہ بہت چالاک ہے۔ اس نے اپنی چالاکی کے ایسے ایسے نمونے دکھائے کہ ہم تینوں چکر پہ چکر کھاتے رہے۔ شاید ہم قیامت تک اس کا پتہ نہ لگا سکتے، پر چور سے ایک معمولی سی غلطی ہو گئی، اتنی معمولی غلطی کہ اگر اتفاق سے میری نظر اس وقت اس پہ نہ پڑ جاتی تو میں کبھی بھی اس کو پہچان نہیں سکتا۔ چور کا منصوبہ اس قدر مکمل تھا، اتنی احتیاط سے ترتیب دیا گیا تھا کہ شاید کوئی بڑے سے بڑا جاسوس بھی اس کو نہ پکڑ سکتا، مگر قدرت کو یہی منظور تھا کہ اس سے ایک چھوٹی سی غلطی سرزد ہوئی اور میں نے جان لیا کہ وہ کون ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کل رات چور نے ایک کاغذ کے پرزے پر ایک جملہ لکھا اور اسے ہمارے کمرے میں پھینک دیا۔ پرزہ ہاتھ لگتے ہم نے خیال کیا کہ اب چور کو پکڑنا بہت آسان ہے۔ اس کی تحریر ہمارے ہاتھ لگ گئی تھی، اسی لیے ہم نے آپ سب سے وہ جملہ لکھوایا۔ چور چونکہ گھر کا ہی ایک فرد ہے، اس لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ میں سے کسی کا جملہ اس کے جملے سے مل جاتا، پر ایسا نہیں ہوا۔ کسی کے جملے سے بھی وہ جملہ نہیں ملا۔ یہ ہم تینوں کے لیے اتنی عجیب بات تھی کہ ہم چکرا کر رہ گئے۔ ادھر چور ہمیں چکراتا دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا۔ وہ تو دراصل چوہے بلی کا کھیل کھیل رہا تھا۔ پھر ہمیں دوسرا پرزہ ملا۔ دونوں پرزوں کی لکھائی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ جب ہم نے آپ سے وہ جملہ لکھوایا تو چور نے اپنی تحریر بگاڑ کر جملہ لکھ دیا، اس لیے کسی کا بھی جملہ پرزے سے نہیں ملا۔ اسی لیے ہم نے انکل کی اجازت سے آپ کے کمروں میں جا کر آپ کی ذاتی لکھائی کی اس پرزے سے ملایا۔ آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ 8 آدمیوں کی تحریروں کو پرزے سے ملانے کے بعد بھی کسی کی تحریر اس پرزے سے نہیں ملی۔ اب تو ہماری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ یہ کسی بھی طرح نہیں ہو سکتا تھا، پر ہمارے سامنے تھا۔ ہم ایک بار پھر بری طرح چکرائے۔ کچھ دیر کے لیے ہم نے سوچا کہ کہیں چور باہر کا تو کوئی آدمی نہیں، لیکن دونوں باتوں نے اس خیال کو جھٹلا دیا۔ ایک تو یہ کہ ہم چور باہر کا آدمی ہے تو اتنی آسانی سے اس نے وہ 2 پرزے ہمارے کمرے میں کیسے پہنچا دیے؟ دوسرا یہ کہ تجوری کی چابی کی نقل تیار کرائی گئی تھی۔ کیا کہا؟ کئی ایک حیرت سے چلا ہے۔ تجوری کی ایک نقلی چابی تیار کرائی گئی جس سے تجوری کو کھولا گیا اور چوری کی گئی۔ آخر یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ 2-3 آوازوں نے بیک وقت پوچھا۔ اس طرح کہ تجوری کی چابی پر موم کے ذرات چپکے ہوئے تھے۔ موم کے ذرات؟ کیا مطلب؟ صفیہ بیگم حیران ہوئی۔ جی ہاں، اگر آپ کسی چابی کی نقل تیار کرانا چاہیں اور چابی قفل ساز کو مہیا نہ کر سکیں تو آپ موم کے ٹکڑے کو آگ پر نرم کر کے چابی پر اس کے نقش اتار دیں، آپ کو وہ چابی تیار کر دے گا۔ اوہو! یہی دونوں باتیں ظاہر کرتی تھی کہ چور ضرور گھر کا ہی کوئی فرد ہے۔ اسی لیے میں گھر کے ہر فرد کا بغور جائزہ لیتا رہا۔ اور آخر کیا؟ ثریا نے بے چین ہو کر پوچھا۔ اور آخر بغور جائزہ لینے کے دوران مجھے ایک چیز ایسی نظر آ ہی گئی کہ میں نے چور کو پہچان لیا۔ سب سے پہلے مجھے مسٹر جاوید پر شک ہوا تھا۔ انہوں نے ہماری آمد کو ناپسندیدگی کی نظروں سے دیکھا تھا، اسی لیے سب سے پہلے انہی پر نظر گئی۔ ویسے بھی یہ ریس کھیلنے کے شوقین ہیں، اسی لیے انہیں پیسوں کی ضرورت دوسروں سے کچھ زیادہ ہی رہتی ہوگی۔ اور یہ غلط ہے، میں ریس ضرور کھیلتا ہوں، لیکن یہ کام اپنے جیب خرچ کی حد تک کرتا ہوں، جاوید نے غصے سے کہا۔ شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں۔ بہرحال میں نے آپ کو شک کے دائرے سے باہر نہیں نکلنے دیا اور زیادہ تر آپ پر ہی نظر رکھی۔ اس کے بعد مجھے رشید پر شک گزرا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں اور خوفناک چہرہ کسی مجرم کا تصور ذہن میں لاتا ہے۔ پھر مجھے مسٹر منصور پر شک ہوا۔ خدا کی پناہ، تو کیا میں بھی شک کی زد میں رہا ہوں؟ بالکل، ہمارے والد کا ایک اصول ہے، جب بھی کوئی واردات ہو اس کے متعلقین میں سے کسی کو بھی شک سے بری نہ سمجھو، بلکہ ہر ایک کو بطور مجرم رکھ کر سوچو۔ یہی اصول میں نے بھی اپنایا۔ آپ کے بعد نظر گئی مس ثریا پر۔ یہ عورت ذات ہیں، دل نہ مانا کہ ان پر شک کیا جائے، لیکن پھر بھی اصول سے مجبور ہو کر ان پر بھی شک کرنا پڑا۔ اف توبہ! ثریا کے منہ سے نکلا۔ کریم بابا شکل سے بہت نیک اور سیدھے سادے لگتے ہیں، یہ کسی بھی طرح چور نہیں ہو سکتے تھے، لیکن میں نے انہیں بھی بغور دیکھا اور ان کی حرکات کو بھی۔ انور تو ہمارے کمرے میں آتا جاتا ہی رہا، اس لیے وہ بھی نظروں میں رہا۔ سب سے کم شک مجھے آنٹی پر ہوا، کیونکہ انہی کا تو ہار گم ہوا تھا، اور ان سے بھی کم شک مجھے انکل پر ہوا۔ ارے تو کیا تم مجھ پر بھی شک کرتے رہے ہو؟ جی ہاں، معاف کیجیے گا انکل، میں مجبور تھا۔ بہرحال چوری تو آپ کی ہوئی تھی، بھلا آپ چور کیسے ہو سکتے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پر یہاں بھی کیا کریں، والد صاحب کا اصول آڑے آیا اور دل نہ چاہتے ہوئے بھی آپ پر شک کیا۔ بھائی واہ، یہ اچھا اصول ہے، جاوید بول اٹھا۔ اور اس طرح 8 کے 8 آدمی شک کی زد میں آتے گئے اور نکلتے گئے۔ میں چور کو نہ پہچان سکا، مجھے اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا۔ کل ہم تینوں گاؤں کی سیر کے بہانے گھر سے نکلے اور گاؤں کے قفل ساز کے پاس پہنچے۔ اس سے معلومات حاصل کی۔ کیا آپ جانتے ہیں اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اس نے بتایا کہ چابی کی نقل تیار کرنے کے لیے موم کے ٹکڑوں پر صرف چابی کے نقش ہی کافی نہیں، بلکہ تجوری میں جو چابی کا سوراخ ہوتا ہے نا، اس کا نقش بھی اتارنا ضروری ہے۔ بالکل فٹ چابی کسی صورت میں بن سکتی ہے۔ یہ بات معلوم کرنے کے بعد ہم نے واپس آ کر تجوری کے سوراخ کا معائنہ کیا، لیکن عدسے کی مدد لینے کے باوجود ہمیں سوراخ میں کوئی موم کا ذرہ نظر نہیں آیا۔ یہ چیز ہمیں حیران کر دینے کے لیے کافی تھی۔ ہم سوچ میں پڑ گئے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ چابی پر تو ذرات ملے ہیں،
اس طرح میرے ذہن میں دو خیال ابھرے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ کاریگر بھی ایسے ہوں جو صرف چابی کے نقش دیکھ کر ہی چابی تیار کر دیں۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چابی کی نقل تیار نہ ہوئی ہو۔ دوسرے خیال نے مجھے ایک نئے راستے پر ڈال دیا اور میں نے سوچنا شروع کیا۔ میں نے فرض کیا کہ چابی کی نقل تیار نہیں ہوئی، پھر کیا چوری اصلی چابی کے ذریعے کی گئی ہے؟ لیکن تجوری کی چابی دن کے وقت انکل کی جیب میں رہتی ہے اور رات کو اسے سرہانے رکھ کے سوتے ہیں، جبکہ رات کو کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں بھی بند رہتی ہیں۔ پھر آخر چور نے تجوری کھولی کیسے؟ اس سوال نے مجھے بہت چکرایا۔ آخر ایک ہی بات ذہن میں آئی۔ محمود نے کہتے کہتے رک گیا۔ اس نے سب پر ایک نظر ڈالی، ہر کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پھر کہنا شروع کیا۔ میرے ذہن میں جو بات آئی وہ یہ تھی کہ تجوری اصلی چابی سے ہی کھولی گئی تھی۔ آخر کیسے؟ سریا اور صفیہ نے بے چین ہو کر پوچھا۔ کیسے؟ اس کا جواب ہے بہت آسانی سے۔ کیا مطلب؟ بہت آسانی سے؟ جی ہاں، بہت آسانی سے۔ اور جب مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ تجوری اصل چابی سے کھولی گئی ہے، تم نے بتایا نہیں کیسے؟ جاوید نے اسے گھور کر دیکھا۔ ابھی بتاتا ہوں۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ تجوری اصلی چابی سے کھولی گئی ہے تو میرے لیے باقی کا کام آسان ہو گیا، لیکن تحریروں کے نام ملنے کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا تھا۔ رات کھانے کی میز پر وہ بھی حل ہو گیا۔ کھانے کی میز پر؟ جی، کھانے کی میز پر۔ اس چھوٹے سے تنکے نے سارا مسئلہ حل کر دیا۔ محمود نے دانت کریدنے کا ایک تنکا اٹھا کر سب کو دکھاتے ہوئے کہا۔ کیا؟ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جی، اس تنکے سے میں چور تک پہنچ گیا۔ پر کیسے؟ چور نے رات کھانے کے بعد ایک تنکا اٹھایا۔ تنکا اس کے بائیں ہاتھ میں تھا۔ وہ اس سے دانت کریدنے لگا۔ دانت کریدتے کریدتے پھر اس کا ہاتھ میز کی سطح پر آ گیا۔ میں نے دیکھا وہ میز کی سطح پر بے خیالی میں کچھ لکھ رہا تھا۔ جانتے ہیں کس ہاتھ سے؟ بائیں ہاتھ سے۔ کیا؟ سب حلق پھاڑ کر چلائے۔ جی ہاں، وہ بائیں ہاتھ سے تنکے سے میز کی سطح پر لکھ رہا تھا۔ پھر جب سب لوگ کمرے سے چلے گئے، میں نے اٹھ کر دیکھا۔ میز پر چند حروف بنے ہوئے تھے اور وہ حروف بالکل ان پرزوں کے حروف سے ملتے جلتے تھے۔ کیا؟ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ فرزانہ اور فاروق بھی اس موقع پر چونکے بنا نہ رہ سکے۔ وہ حیرت سے محمود کو دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ جی ہاں، وہ بائیں ہاتھ سے لکھے ہوئے الفاظ پرزوں سے بالکل ملتے جلتے تھے۔ لیکن تنکے سے لکھے ہوئے الفاظ کیسے نظر آ سکتے ہیں؟ سریا نے اعتراض کیا۔ میز کی سطح پر گرد جمی ہوئی تھی۔ اس نے الفاظ اسی گرد پہ لکھے جو بعد میں میز کی صفائی کرنے پر ضائع ہو گئے۔ اب سارا معاملہ میرے لیے صاف ہو گیا تھا۔ یہ بات بھی میری سمجھ میں آ گئی کہ آپ سب لوگوں کی تحریر پرزوں کی تحریر سے کیوں نہ مل سکی۔ ظاہر ہے کہ پرزے بائیں ہاتھ سے لکھے گئے تھے اور جب ہم نے جملہ لکھوایا تو چور نے دائیں ہاتھ سے لکھا، اسی لیے کمروں میں بھی پرزوں سے ملتی جلتی کوئی تحریر نہیں مل سکی تھی۔ ٹھیک ہے، اب سب معاملہ صاف ہو گیا، پوری بات سمجھ آ گئی، پر تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ چور کون ہے اور اس نے تجوری کیسے کھولی؟ جاوید نے پوچھا۔ اجازت ہے انکل، بتا دوں چور کون ہے؟ ہاں بھائی ضرور، مجھے کوئی اعتراض نہیں، الطاف شاہد نے مسکرا کر کہا۔ چور آپ سب کے سامنے تشریف فرما ہے۔ محمود نے مسکرا کر الطاف شاہد کی طرف اشارہ کیا۔ کیا؟ سب چلا اٹھے۔ نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ غلط ہے، یہ بھلا کیسے چور ہو سکتے ہیں؟ تم بکتے ہو۔ ملی جلی آوازیں کمرے میں گونج اٹھیں۔ فاروق اور فرزانہ کے حیرت کے مارے برا حال تھا۔ آخر الطاف شاہد کی آواز نے ان سب کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ خاموش، شور نہ مچاؤ، جو وہ کہہ رہا ہے وہ سنو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ آخر صفیہ بیگم نے پریشان ہو کر کہا، یہ کیا معاجرہ ہے؟ آپ اس بات کو ماننے سے انکار کیوں نہیں کرتے؟ اسے ثابت تو کر لینے دو، سنو تو صحیح وہ کہنا کیا چاہتا ہے آخر۔ الطاف شاہد مسکرائے۔ میرے پاس اب کچھ نہیں رہا کہنے کے لیے، صرف اور صرف اتنا کہوں گا کہ یہ ایک فرضی چوری تھی۔ فرضی چوری؟ جی ہاں، چھوٹ موٹ کی چوری۔ مگر آخر کیوں؟ اس چوری کا مقصد کیا تھا؟ جاوید نے پوچھا۔ ٹھہرو، الطاف شاہد نے کہا، بھائی تم نے ابھی تک ثابت نہیں کیا کہ میں چور ہوں۔ آپ نے کوئی ثبوت، کوئی نشان نہ چھوڑنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ سب سے زیادہ پریشانی مجھے ثبوت کی وجہ سے ہوئی، یا پھر ایک اور بات جو اب بھی میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ وہ کیا؟ لاکھ سر مارنے کے باوجود میں اس فرضی چوری کا مقصد نہیں جان سکا۔ بہت خوب، اور ثبوت؟ کیا تمہیں کوئی ثبوت مل گیا؟ جی ہاں، آپ کے چور ہونے کا ثبوت میرے پاس ہے۔ پیش کرو، الطاف شاہد نے حیران ہو کر کہا۔ محمود نے اپنی پینٹ کی جیب میں سے ایک چھوٹا سا رائٹنگ پیڈ نکالا، جسے دیکھ کر الطاف شاہد بری طرح چونکے۔ کیا یہ آپ کا ہے؟ ہاں، تو ملاحظہ فرمائیے۔ اس نے دونوں پرزے نکالے اور انہیں جن دو صفوں کے درمیان سے پھاڑا گیا تھا ان جگہوں پر رکھ کر دکھایا۔ دونوں پرزے پھٹی ہوئی جگہ پر بالکل فٹ آئے۔ سب نے حیران ہو کر اس منظر کو دیکھا۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس پیڈ میں سے پرزے پھاڑے ہوں تاکہ شک چچا جان پر کیا جائے، محمود نے بے یقینی کے عالم میں کہا۔ آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے
کہ یہ پیڈ وہ نہیں ہے جو آج کل انکل کے استعمال میں ہیں۔ کیا مطلب؟ انکل کی الماری میں تقریباً آدھے درجن پیڈ رکھے ہیں، یہ ان کے درمیان میں موجود تھا۔ اگر کسی کا ارادہ انکل کی طرف شک منتقل کرنے کا تھا تو وہ ضرور اس پیڈ میں سے دونوں پرزے پھاڑتا جو آج کل ان کے استعمال میں ہیں۔ سب خاموش ہو گئے۔ سارا معاملہ صاف ہو گیا تھا۔ اب کسی کے پاس اعتراض کرنے کی کوئی بات نہیں بچی تھی۔ کہیے انکل، کیا آپ کے پاس اس ثبوت کی موجودگی اور اس انکشاف کے بعد کہ آپ بائیں ہاتھ سے بھی لکھ لیتے ہیں اور یہ کہ پرزے بائیں ہاتھ سے لکھے گئے تھے بھی اپنے آپ کو چور تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں؟ اگر آپ انکار کریں گے تو میں ان سب لوگوں کی موجودگی میں آپ سے کہوں گا کہ آپ بائیں ہاتھ سے وہی 2 جملے لکھ کر دکھا دیں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ الطاف شاہد مسکرائے۔ کیا مطلب؟ کئی آوازیں ابھری۔ یہ تینوں 5000 روپے کا انعام جیت گئے۔ الطاف شاہد کے منہ سے نکلا، میں نے کہا تھا نا تم ہار جاؤ گے۔ دروازے کی طرف سے اچانک ابھرنے والی آوازوں نے چونکا دی۔ وہ سب دروازے کی طرف مڑے۔ وہاں انسپیکٹر جمشید کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ابا جان آپ؟ تینوں کے منہ سے نکلا۔ ہاں بھائی، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میرا یہاں پہنچنا بھی پروگرام میں شامل تھا۔ وہ بدستور مسکرائے جا رہے تھے۔ پروگرام؟ کیسا پروگرام؟ کمرے میں بیٹھا ہوا ہر فرد حیران تھا۔ یہ 1 ماہ پہلے کی بات ہے، میں رحمان نگر آیا تھا۔ تمہارے انکل نے بتایا کہ وہ تم تینوں کے کارنامے اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں اور تم سے ملنے کے بے حد شائق ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ذاتی طور پر تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے گھر میں چوری کی ایک واردات ہوگی، میں تمہیں فون کروں گا، تم خود نہ آنا بلکہ بچوں کو بھیج دینا۔ میں نے ان کی یہ بات مان لی۔ ساتھ ہی میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ دوسرے دن ناشتے کے وقت تک تینوں یہ چور پکڑ لیں گے۔ تمہارے انکل نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ چوری گھر کا کون سا فرد کرے گا، لہٰذا تمہیں بہزاد ڈاکو کا بہانہ بنا کر یہاں تنہا بھیج دیا گیا اور تم لوگ میری توقعات پہ پورا اترے۔ میں دروازے پہ کھڑا سب کچھ سنتا رہا ہوں۔ اوہو، تو یہ بات تھی؟ تینوں حیران رہ گئے۔ ہاں، اور اسی لیے تم چوری کا مقصد نہ جان سکے۔ دراصل چوری کا مقصد تو تمہارا امتحان لینا تھا، پھر بھلا تم مقصد کیسے جان سکتے تھے؟ الطاف شاہد بولے۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے تمہارے والد صاحب سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم نے چوری کا پتہ لگا لیا تو میں تم لوگوں کو 5000 روپے انعام دوں گا۔ 5000؟ انہوں نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بھائی جمشید، یقین جاننا میں نے پوری کوشش کی کہ انہیں کامیاب نہ ہونے دوں، لیکن آخرکار جیت تو انہیں کی ہوئی۔ تو چابی پر موم کے ذرات آپ نے خود لگائے تھے؟ فرزانہ کو اچانک یاد آیا۔ ہاں بھائی، خوب یاد آیا، میرے علاوہ کون لگاتا؟ لیکن تم نے جو تجوری کے سوراخ کے بارے میں معلوم کیا اس نے تو مجھے بھی پریشان کر دیا تھا۔ یہیں سے تو میں نے آپ پر شک کرنا شروع کیا تھا۔ اگر تجوری کے سوراخ پر بھی موم کے ذرات مل جاتے اور خلال کے ذریعے آپ بائیں ہاتھ سے لکھنے کی غلطی نہ کرتے تو میں کبھی بھی آپ کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ ویسے انکل، کیا آپ واقعی بائیں ہاتھ سے لکھ لیتے ہیں یا پرزوں پر ہمیں چکر دینے کے لیے لکھا تھا؟ فاروق نے پوچھا۔ نہیں بھائی، میں بائیں ہاتھ سے لکھنے میں بھی بہت ماہر ہوں، لیکن یہ بات آج سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھی، تمہارے ابو کو بھی نہیں۔ اچھا، اب نکالو ان کے 5000، ہمیں واپس بھی جانا ہے۔ نہیں ابا جان، ہم انعام نہیں لیں گے، محمود نے کہا۔ بھائی وہ تو تمہیں لینا ہی پڑے گا۔ اور جمشید، تم نے کیا کہا؟ واپس بھی جانا ہے؟ اب 2-4 دن یہاں ٹھہر کر ہی میں تمہیں جانے دوں گا۔ اور شہر میں بہزاد ڈاکو تم پکڑو گے؟ بہزاد ڈاکو کا نام سن کر محمود، فاروق اور فرزانہ ہنس پڑے۔ یہاں پر اس کتاب کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔